بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے گھر کی نوکرانی ہمیشہ مجھے کہتی، ڈاکٹر صاحبہ آپ نائٹ شفٹ مت کیا کریں، آپ کے حصے کی سزا مجھے بھگتنی پڑتی ہے۔ تو مجھے اس کی باتوں کی سمجھ نہ آتی۔ ایک روز میری طبیعت خراب ہو گئی تو میں اپنی جگہ کسی اور کو ڈیوٹی دے کر اچانک جلدی گھر آئی تو میرے کمرے سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ شوہر گھر پر نہیں تھا، مگر جب کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر روح کانپ گئی۔ یہ میری چھوٹی بیٹی۔ میں کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ ملازمہ بار بار میرے پاس آتی تھی اور بغیر کچھ کہے ہی پلٹ جاتی تھی۔ شاید وہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی۔ جب میں نے اسے 3-4 بار یوں ہی دیکھا تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ تمہیں پیسوں کی ضرورت تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ وہ کوئی اور بات کرنا چاہتی ہے۔ اس کے چہرے پر فکر مندی کے آثار تھے۔ میں نے کہا جلدی بتاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ تو کہنے لگی میں آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نائٹ شفٹ نہ کیا کریں۔ میں نے چونک کر ناگواری سے اسے دیکھا۔ تم کون ہوتی ہو مجھے مشورہ دینے والی؟ مجھے غصے میں دیکھ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے جانے کے بعد اسے گھر کے زیادہ کام کرنے پڑتے ہوں گے، اس لیے ایسا کہہ رہی ہے۔ خیر مجھے بھی کافی دنوں سے اس کا رویہ کچھ مشکوک ہی لگ رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اب اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ ہسپتال میں ویسے تو میں ایک عرصے سے دن کی ڈیوٹیاں کر رہی تھی، مگر اب پچھلے 2 سال سے نائٹ شفٹ کر رہی تھی، اور اس کے لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بچے بڑے ہو گئے تھے۔ ویسے بھی میں نے ملازمہ کو فل ٹائم کے لیے رکھا ہوا تھا کہ وہ دن رات ہمارے ہی گھر میں رہے، اور شام کو تو میرا شوہر بھی گھر پر چلا آتا تھا، تو اس لیے مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ملازمہ کے بارے میں مجھے کچھ عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ میں اکثر ساتھی خواتین کی باتیں سنتی تھی کہ ایسے ہی کوئی عورت اپنے گھر کو اپنی ملازمہ کے سر پر چھوڑ کر چلی جاتی تو اس کے شوہر نے اس سے افیئر چلایا اور چھپ کر دوسرا نکاح کر لیا۔ میں نے جب خبر سنی تو مجھے چین نہیں مل رہا تھا۔ ایک طرف تو مجھے اپنے شوہر پر مکمل اعتبار تھا کہ ہرگز میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، اور ملازمہ پر بھی اعتبار تھا کہ وہ ایک شریف عورت ہے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کسی کو بدلتے ہوئے دیر ہی کتنی لگتی ہے، تو میں نے اپنے شوہر اور ملازمہ پر نظر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ میں صبح تک سوئی رہتی تھی، اس لیے میرے شوہر ملازمہ کے ہاتھ کا ہی ناشتہ کر کے چلے جاتے۔ میں نے سوچا مجھے خود اٹھ کر ان کو ناشتہ بنا کر دینا چاہیے، لیکن ساری رات ڈیوٹی کرنے کے بعد میں اتنی تھک جاتی تھی کہ اگلی صبح میری آنکھیں نہیں کھل پاتی تھی۔ اگلے کچھ دن یوں ہی سکون سے گزر گئے۔ مجھے بظاہر ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی تو میں مطمئن ہو گئی۔ لیکن پھر سے ایک دن ملازمہ میرے پاس آ کے کہنے لگی، بیگم صاحبہ آپ میری بات مانیں تو آپ اپنی ڈیوٹی دن کے اوقات میں کروا لیں۔ آپ کے جانے کے بعد مجھے سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ وہ بہت غصے سے یہ کہہ کر چلی گئی تو میں چونک کر رہ گئی۔ اس بات کا کیا مطلب تھا؟ کہیں وہ میرے حصے کا وقت میرے شوہر کے ساتھ تو نہیں گزارتی؟ یہ سوچتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ پھر میں نے سوچا ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی مجھے جاننا تو چاہیے تھا اس بار بار کی تکرار کے پیچھے مقصد کیا تھا کہ میں نائٹ شفٹ نہ کروں۔ یہاں تک کہ ایک دن میری بڑی بیٹی نے بھی دبے لفظوں میں مجھے کہہ دیا، ماما آپ کوشش کریں رات کو گھر پر ہی رہا کریں۔ میں ایک ڈاکٹر تھی، ساری زندگی ایمانداری سے کام کیا۔ ابھی بھی میں نے نائٹ شفٹ کے لیے 2 سال کی بات کر رکھی تھی۔ اب میں اچانک سے چھوڑ نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے سوچا مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ میری ملازمہ کا نام رانی تھا، اور وہ پچھلے 1 سال سے میرے گھر پر نوکری کر رہی تھی۔ اس سارے عرصے کے دوران نہ تو اسے مجھ سے کوئی شکایت ہوئی تھی اور نہ ہی مجھے اس سے۔ وہ ایک بیوہ عورت تھی جس کے 2 بچے تھے، اور ان کو پالنے کی خاطر وہ میرے گھر پر نوکری کرتی تھی۔ میں نے اس سے ملازمت کے پہلے دن سے ہی کہہ دیا تھا کہ تمہیں یہاں پر ہی رہنا ہوگا۔ اس کے بچے اس کے ماں باپ پالتے تھے اور وہ گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ اکیلی ہی ہمارے گھر پہ رہتی تھی۔ میں نے اس سے کئی بار کہا تھا کہ اگر تم چاہو تو اپنے بچوں کو بھی یہاں پر بلا سکتی ہو، جہاں تم رہتی ہو وہ بھی وہاں رہ لیں گے، مگر جانے کیا بات تھی کہ وہ منع کرتی تھی۔
اس کے ساتھ وقت اچھا گزر رہا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں ڈیوٹی پر تھی کہ اچانک ایک نرس مجھے آ کے کہنے لگی، کوئی عورت آپ سے ملنے آئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ کوئی مریضہ ہے؟ میری ڈیوٹی ایمرجنسی میں تھی۔ وہ کہنے لگی، نہیں، وہ آپ کی کوئی رشتہ دار ہے۔ میں حیران ہوتی باہر آئی کہ میری کون سی رشتہ دار اس وقت ملنے ہسپتال آئی۔ تو باہر آئی تو سامنے ایک انجان عورت کو کھڑے پایا۔ میں نے تجسس اور حیرت کے مارے اسے دیکھ کر پوچھا، آپ کون ہیں اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، کیا آپ ہی ڈاکٹر مبشرہ ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں ہی ہوں۔ میری بات سن کر اس نے ایک دم سے موبائل کا کیمرہ نکالا اور میری تصویر کھینچ کر بھاگ گئی۔ مجھے تو کچھ سیکنڈ کے لیے سمجھ نہیں آئی کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب میں باہر پہنچی تو وہ بھاگ چکی تھی۔ میں جلدی سے اس کے پیچھے گئی کہ اسے پوچھ سکوں اس نے میری تصویر کیوں بنائی، لیکن وہ تیزی سے چلی گئی۔ میں پریشان ہوتی واپس آ گئی اور سوچنے لگی، یا خدا، یہ میرے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں؟ یہ عورت کون تھی اور یہاں کیوں آئی تھی؟ میری چھٹی حس مجھے مسلسل اشارے دے رہی تھی کہ شاید میری زندگی میں کچھ تو بہت غلط ہونے والا ہے۔ میں جانتی تھی کہ میں ان دنوں اپنے گھر والوں کو اور خاص طور پر اپنے شوہر کو بہت زیادہ نظر انداز کر رہی ہوں، کیونکہ رات کی ڈیوٹیاں بہت تھکا دینے والی ہوتی ہیں، اور صبح جب تک میں اٹھتی میرے شوہر دفتر پہنچ گئے ہوتے، اور رات کو جب میں نے یہاں آنا ہوتا تب تک وہ آفس سے آئے ہی نہیں ہوتے تھے۔ عجیب سی زندگی ہو گئی تھی۔ کافی دنوں سے ان سے بات چیت نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے ان کو کال کی کہ ملنا تو نہیں، چلو کم از کم کال پر ہی بات کر لیں، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ پھر میں نے ان کے دفتر کال کی تو ان کی سیکرٹری نے بتایا وہ پچھلے کئی دنوں سے دفتر نہیں آ رہے، اور مجھے خبر ہی نہیں تھی کہ وہ دفتر جا بھی رہے ہیں یا نہیں۔ پریشانی والی بات یہ تھی کہ وہ روزانہ گھر سے دفتر کے لیے نکلتے تھے، پھر وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ اگلے دن میں نے سوچا میں چھٹی کر لیتی ہوں۔ جب میں نے یہ بات گھر میں سب کو بتائی تو سب بہت خوش ہوئے، خاص طور پر میری ملازمہ کے چہرے پر میں نے واضح طور پر خوشی کے تاثرات دیکھے۔ اسی رات میں نے اسے فون پر کسی سے بات کرتے سنا۔ وہ کسی کو بتا رہی تھی، میڈم صاحبہ گھر پر ہی ہیں، شکر ہے کہ آج میری جان چھوٹ گئی، ورنہ تو ان کے حصے کی سزا مجھے لینی پڑتی۔ شاید میرا دم ہی نکل جاتا۔ جب میں اس کے قریب گئی تو اس نے گھبرا کر فون بند کر دیا۔ جب میں نے پوچھا کس سے بات کر رہی ہو، کہنے لگی، اماں سے بچوں کا حال چال پوچھ رہی تھی۔ اب مجھے رانی پر شک ہو چکا تھا، یہ کوئی تو کھچڑی ضرور پکا رہی تھی، یا تو یہ مجھ سے کوئی بڑی بات چھپا رہی ہے یا پھر کسی غلط کام میں ملوث ہے۔ میں نے سوچا تھا آج میں گھر پر رہ کے دیکھ لیتی ہوں آخر ایسا کیا ہے، لیکن مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ سب لوگ بڑے آرام سے سوئے ہوئے تھے۔ میرا شوہر میری چھٹی کرنے سے بہت خوش تھا۔ کہنے لگا، کتنا عرصہ ہو گیا ہے ہمیں وقت گزارنے کا موقع نہیں ملا۔ میں سوچنے لگی، کیا واقعی یہ خوش ہے یا خوش رہنے کا ناٹک کر رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں اس گھر سے میرے جانے کے بعد اس کا اور ملازمہ کا کوئی چکر ہو، اس لیے وہ مجھے کہتی ہو کہ آپ گھر پر ہی رہیں۔ میری 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ بڑی بیٹی یونیورسٹی میں تھی جبکہ چھوٹی بیٹی کالج میں پڑھتی تھی۔ بیٹا سب سے چھوٹا تھا اور وہ اسکول جاتا تھا۔ ہم گھر کے بس یہی افراد تھے۔ میرا خیال تھا کہ اتنے افراد کے لیے صرف ایک ہی ملازمہ کافی ہے، اس لیے میں نے کبھی رانی کے علاوہ کسی اور کو رکھنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ 1-2 بار میں نے گھر والوں سے پوچھا کوئی اور ملازمہ رکھ دوں تو سب نے رانی کی بہت تعریف کی اور کہا کہ اس کے ہوتے ہوئے انہیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، تو میں نے بھی دوسری ملازمہ نہیں رکھی۔ لیکن آج کل میں دیکھ رہی تھی رانی اور بچے دونوں ہی ایک دوسرے سے کھچے کھچے نظر آتے۔ شاید وہ ان کا اب اچھی طرح خیال نہیں کرتی تھی یا کوئی اور بات تھی۔ میں نے گھر پر رہ کر دیکھ لیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ جانے یہ رانی کے ڈرامے کب ختم ہونے والے تھے۔ میں نے یہی سوچا، اگلے دن دوبارہ سے اپنی نائٹ ڈیوٹی سٹارٹ کر لی۔ 2 دن کے بعد کی بات تھی۔ میں صبح جلدی اٹھ گئی کیونکہ شام میں مجھے اپنی ایک دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں جانا تھا۔ میں نے سوچا اس کے لیے کوئی گفٹ لے آتی ہوں۔ یہی سوچ کر بازار گئی۔ وہاں مجھے ایک جگہ رکنا پڑا کیونکہ سامنے کے منظر نے مجھے ساکت کر دیا۔ میں اس عورت کو کیسے بھول سکتی تھی؟ اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی اس کا چہرہ میرے ذہن میں نقش تھا۔ یہ وہی عورت تھی جس نے اس دن میری تصویر بنائی تھی اور بھاگ گئی تھی۔
وہ میرے شوہر کے پاس کھڑی کچھ باتیں کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا میرے شوہر نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کر اس عورت کو دیے اور خود وہاں سے چلا گیا۔ میرا تو سر چکرا کر رہ گیا کہ یہ عورت کون ہے اور اس کا میرے شوہر کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ مجھے بار بار ایسے لگ رہا تھا شاید میں نے اس عورت کو پہلے کہیں دیکھ رکھا ہے، لیکن ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا ابھی جا کر پوچھ لیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف بڑھتی، میں نے اسے کسی عورت کے ساتھ ملتے ہوئے دیکھا۔ وہ کوئی عورت اور نہیں بلکہ میری ملازمہ رانی تھی۔ اس سے پہلے والی عورت نے جو پیسے میرے شوہر سے لیے تھے اس میں سے آدھے اس نے رانی کو دے دیے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتی ہوئی وہاں سے روانہ ہوگی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے پکا اندازہ ہو گیا کہ ضرور میرے خلاف کوئی گہری سازش کی جا رہی تھی، اور اس سازش میں میرا شوہر اور میری ملازمہ دونوں شامل تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج میں ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر رہوں گی۔ رات کو جب میں نائٹ ڈیوٹی کے لیے جانے لگی تو اس وقت تک میرے شوہر بھی گھر آ چکے تھے۔ مجھے کہنے لگے میں بھی تمہارے ساتھ ہی نکلتا ہوں، مجھے ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے۔ میں پریشان ہو گئی، اگر یہ گھر سے باہر رہیں گے تو میں انہیں رنگے ہاتھوں کیسے پکڑوں گی؟ لیکن پھر میں نے سوچا چلو کوئی بات نہیں، آج نہیں تو پھر کسی دن حقیقت معلوم کر کے ہی رہوں گی۔ ہسپتال میں بھی میں اپنے ہی خیالوں میں رہی، سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا اور میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ سرجن ڈاکٹر راؤنڈ پر آئے تو میری خراب طبیعت دیکھ کر کہنے لگے میرا نہیں خیال کہ آپ رات بھر ڈیوٹی دے سکیں گی، آپ کو گھر جانا چاہیے۔ مجھے بھی یہی لگ رہا تھا، اگر میں یہاں مزید کچھ دیر رہی تو میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ میں نے اپنی جگہ کسی دوسری ڈاکٹر کو ڈیوٹی دی اور بغیر بتائے گھر آ گئی۔ اس سے پہلے یوں اچانک رات تو کبھی گھر پر نہیں آئی تھی، دروازہ بند تھا۔ میں نے سوچا گھر والوں کو جگانے سے بہتر ہے میں اپنی ایکسٹرا چابی سے خود ہی دروازہ کھول کے اندر داخل ہو جاؤں۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے شوہر ابھی تک گھر واپس نہیں لوٹے، کیونکہ ان کی گاڑی وہاں نہیں تھی۔ میں اپنے کمرے کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ اچانک مجھے چیخوں کی آواز سنائی دی۔ چیخیں اوپر سے آ رہی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے اوپر گئی تو مجھے میری بڑی بیٹی نظر آئی۔ وہ بھی اپنے کمرے کے دروازے کے آگے منہ پر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ میں گھر واپس آ سکتی ہوں۔ چیخوں کی آواز ابھی بھی میری چھوٹی بیٹی کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے لگی تو اس نے مجھے روک لیا، کہنے لگی نہیں، آپ اندر نہ جائیں۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا کہ کیوں نہ جاؤں، وہ چیخ رہی ہے، آخر کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے پیچھے کیا اور ایک دم سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہ منظر ہی ایسا تھا جس نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری چھوٹی بیٹی میری ملازمہ کو بری طرح سے پیٹ رہی تھی اور وہ چیخوں کی آواز بھی اسی کی تھی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے ہٹایا تو وہ مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ رانی مجھے دیکھ کر جلدی سے میرے پیچھے آ کر چھپ گئی اور کہنے لگی اسی لیے تو آپ کو کہتی تھی آپ نائٹ شفٹ نہ کیا کریں، آپ کے جانے کے بعد میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے اور یہ کئی دنوں سے ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو غصے سے دیکھتے ہوئے پوچھا آخر تم رانی کو کیوں مار رہی ہو؟ اس نے ایسا کیا کیا ہے جو تم اس کو یوں برے طریقے سے پیٹ رہی ہو؟ تو میری بیٹی نے آگے بڑھ کر مجھے بھی دھکا دیا اور کہنے لگی آپ ہم ماں بیٹی کے بیچ میں مت بولیں، آپ جو بھی ہیں یہاں سے چلی جائیں۔ مجھے اس وقت اس کی حالت انتہائی غیر ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں ہے، اور دوسری طرف رانی بہت برے طریقے سے ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی سے پوچھا یہ سب کیا ہے اور کب سے ہو رہا ہے؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ کہنے لگی آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو سب سچ بتاتی ہوں۔ میں اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت پریشان تھی کہ آخر اسے کیا ہو گیا ہے، یہ تو مجھے پہچاننے سے ہی انکار کر رہی ہے۔ میں اور رانی کمرے سے نکل کر اپنے کوارٹر کی طرف، رانی بھاگ گئی۔ جیسے ایک منٹ بھی یہاں پر رہی تو کہیں وہ اسے پھر سے نہ پکڑ لے۔ میں پریشان ہوتی ہوئی بڑی بیٹی کے ساتھ اس کے کمرے میں گئی تو وہ کہنے لگی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے ہے۔ رانی نے کتنی بار آپ کو کہا تھا کہ آپ نائٹ شفٹ نہ کیا کریں؟ میں نے بھی آپ کو 2-3 بار دبے لفظوں میں کہا تھا کہ آپ رات کو گھر پر ہی رہا کریں، مگر آپ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں۔ آپ ذرا یاد کریں آپ نے آخری بار ہم بیٹیوں کے پاس بیٹھ کر ہمیں کب پیار کیا تھا یا ہمارے دل کی کوئی بات سنی تھی؟ اس کی بات سن کر میں ایک لمحے کو چپ رہ گئی، کیونکہ وہ سچ کہہ رہی تھی۔
مجھے تو بچپن سے ہی ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا، اس لیے میں نے بہت مشکلوں کے بعد اپنے اس شوق کو تکمیل تک پہنچایا تھا۔ میرے شوہر چونکہ اچھے سے واقف تھے کہ میرے کیا شوق ہیں، اس لیے شادی کے بعد بھی انہوں نے مجھے پڑھنے سے نہیں روکا اور بچے ہونے کے بعد بھی انہوں نے مجھے نوکری کرنے کی اجازت دے دی۔ شروع سے ہی میرے بچے نوکروں نے پالے تھے۔ میں بھی اگرچہ اپنی پوری کوشش کرتی تھی کہ اپنے بچوں کو وقت دے سکوں، لیکن ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میری بہت ذمہ داری ہوتی تھی اور میرا زیادہ تر وقت ہسپتال میں ہی گزرتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود میں نے ہمیشہ کوشش کی تھی کہ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم و تربیت دے دوں، لیکن میں انہیں زیادہ وقت نہیں دے پائی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں ان پر توجہ نہیں دیتی یا ان سے پیار نہیں کرتی تھی۔ بڑی بیٹی کہنے لگی، میں نے تو جیسے تیسے اپنے آپ کو سمجھا لیا ہے کہ ہمارے ماں باپ کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے، مگر وہ چھوٹی ہے، کالج کی غلط صحبت میں پڑ گئی، اسے ماں کے پیار کی ضرورت ہے جو اسے نہیں ملا، وہ دماغی بیماری کا شکار ہو گئی ہے اور وہ اپنے اندر کی فرسٹریشن اور غصہ رانی کو مار پیٹ کر نکالتی ہے۔ اس وقت اسے لگتا ہے کہ وہ اس کی ماں ہے اور وہ جو کہ آپ سے کبھی شکوہ نہیں کر پائی، آپ کو کچھ نہیں کہہ پائی، اس لیے وہ رانی کو اپنی ماں سمجھتے ہوئے اسے بری طرح سے پیٹتی ہے اور اپنے اندر کا سارا غصہ اس پر نکال دیتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو رانی سے نہ صرف معافی مانگتی ہے بلکہ اسے بہت سارے پیسے بھی دیتی ہے تاکہ وہ آپ کو نہ بتائے۔ رانی بیچاری بھی آخر کہاں تک صبر کرتی، وہ آپ کو ساری بات تو نہیں بتا سکتی تھی، لیکن آپ کو یہی کہتی تھی کہ آپ گھر پر رہا کریں۔ کبھی وہ اس سے لاڈ اور پیار سے فرمائشیں کرتی ہے اور ساری رات اس سے کھانے پکواتی ہے، پھر اپنے ہاتھوں سے کھلانے کی فرمائش کرتی ہے، تو کبھی کچھ اور، وہ سب جو کہ ایک بیٹی اپنی ماں سے چاہتی ہے۔ وہ رانی سے کہتی ہے کہ وہ اس کی ماں بننے کا ناٹک کر کے اسے وہ سب خوشیاں دے۔ جب رانی منع کرتی ہے تو وہ اسے پیٹتی تھی۔ بیٹی کی باتیں سن کر مجھے سمجھ آئی کہ رانی یہ کیوں کہتی تھی کہ آپ کے حصے کی سزا مجھے بھگتنی پڑتی ہے۔ شاید وہ اپنا سارا غصہ اور فرسٹریشن میرے لیے ہی تھی جو رانی پر نکلتی تھی۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بچوں کے ساتھ یہ سب چل رہا ہوگا، لیکن میرے شوہر کا اس دن اس عورت سے ملنے کا پلان کیا تھا جس نے میری تصویر کھینچی تھی، یہ سب رانی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ میں نے اس سے جا کر پوچھا تو وہ کہنے لگی، بیگم صاحبہ، آپ تو میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ میں نے آپ کی بیٹی کی جو بھی حالت تھی وہ آپ کے شوہر کو بتا دی۔ انہوں نے ایک سائیکٹرسٹ کو ساری بات بتائی اور اس سے درخواست کی کہ وہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ اسٹیشنر لے کر اس کو ٹھیک کر دے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو اس سارے معاملے میں پتہ چلے اور آپ گلٹ میں مبتلا ہوں۔ وہی عورت تھی، اس نے مجھ سے پوچھا تھا، آپ کہاں پر اور کس ہسپتال میں کام کرتی ہیں؟ میں نے اسے صاحب جی کے منع کرنے کے باوجود آپ کے ہسپتال کا ایڈریس دیا تھا، اسی لیے اس نے جو بھی صاحب سے فیس لی تھی اس میں سے تھوڑے پیسے مجھے بھی دیے اور اسی دن آپ نے ہمیں دیکھ لیا، کیونکہ اس کے بعد میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں چپ کر کے یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ میں نے رانی سے پوچھا کہ اس نے اس دن ہسپتال میں ایسی حرکت کیوں کی تھی، تو وہ کہنے لگی، جب میں سائیکٹرسٹ سے ملی تو وہ کہنے لگی، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی تھی اور آپ کو احساس دلانا چاہتی تھی کہ ہسپتال سے باہر بھی ایک دنیا ہے، اور میری اس حرکت کے بعد کم سے کم آپ مشکوک تو ہو گئیں اور اسی بہانے سے آپ نے اپنے گھر پر دھیان دینا شروع کیا۔ میں شرمندہ ہو گئی، واقعی میں نے ہمیشہ اسپتال اور ڈیوٹی کی وجہ سے اپنے بچوں کو اگنور کیا تھا۔ میری چھوٹی بیٹی شروع سے ہی اپنے آپ میں مگن رہنے والی بچی تھی، میں نے کبھی اس پر توجہ نہیں دی جس کی وہ حقدار تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس سب کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ ہم ماں باپ کو اپنے کیریئر کے پیچھے اتنا بھی پاگل نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کو اگنور کر دیں۔ میرے شوہر کو مجھ سے بہت محبت تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں احساس جرم میں مبتلا ہوں۔ وہ خود سارے معاملے کو ڈیل کرنا چاہتے تھے، مگر اب میں سمجھ گئی تھی کہ سائیکٹرسٹ کے علاوہ مجھے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ میں نے کچھ عرصے کے لیے چھٹی لی تاکہ اپنے گھر اور بچوں کو وقت دے سکوں۔ ہم سب نے مل کر میری چھوٹی بیٹی کو ٹھیک کر لیا۔ میں نے بھی دن کی شفٹ میں صرف کچھ گھنٹے ڈیوٹی کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ میرے بچے اور گھر اس سے متاثر نہ ہو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔